وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، ہمارا بیان چل رہا تھا حضور پرنور سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مطہرہ کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں میں ایک ممتاز حیثیت عطا فرمائی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی عطا فرمائی تھی، وہ بھی سب سے ممتاز تھی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے دو چار باتیں عقل کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ علامہ ابو یوسف ابن عبد البر نے لکھا ہے، ان کی کتاب بہجت المجالس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور تین عطیہ، تین تحفے لے کر آئے، ایک عقل، دوسرا دین اور تیسری نعمت حیا۔ یہ بعض روایت میں عقل، دین اور علم، یہ تین نعمتیں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر لو، ایک نعمت کو لے لو، ایک کو چوائس کر لو، ایک کا انتخاب کر لو۔ آدم علیہ السلام نے غور و فکر کرنے کے بعد عقلوں کو پسند فرمایا۔ یہ نبی کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے دین اور حیا کو کہا چلو اپنے ٹھکانے پر چلو، تو دین اور حیا نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ہم کو عقل کے ساتھ لازم کر دیا ہے، عقل کے ساتھ ہمارا تعلق چولی دامن کا ہے، لہذا جہاں عقل ہوگی وہاں دین اور علم اور حیا بھی ہوگا۔ بقول قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی عقل پیدائشی طور پر منور اور روشن ہوتی تھی۔ ان کی طبیعت ادھر چلتی ہے جدھر علم ہو، کمال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی سے یحییٰ علیہ السلام کو حکم بنایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ گہوارے کے اندر ابھی چھوٹے بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جو کلام کیا ہے قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، اور پہلے میں تفصیل سے اس کو بیان کر چکا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں ظاہری نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو انبیاء کی عقل عام انسانوں سے بہت بلند اور بالا ہوتی ہے۔ ان کی جو عقل ہوتا ہے اس پر وحی اترتی ہے، علم اترتا ہے۔ جو جتنی عقل بڑی ہوگی اتنا ہی بڑے علوم ان پر اترتے ہوں۔ اب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے بارے میں باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اب اصل میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایسی کامل عطا فرمائی تھی، عقل عطا فرمائی تھی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایسی کامل عقل عطا فرمائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے اور قیامت تک انسان کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کی عقل مبارک کتنی بڑی ہوگی۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، جیسا کہ لوط علیہ السلام
صدوم قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یونس علیہ السلام 1,00,000 سے زائد انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے۔ قرآن کا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ تمام نبی برحق نبی تھے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، سب سچے نبی تھے، سب پیارے نبی تھے۔ جو ان پر کتاب اصلی نازل ہوئی ہے وہ بھی برحق تھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو ایسی کامل اور اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرمائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور یہ آیت میں آپ کو روزانہ تلاوت کرتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیے اے لوگوں میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تم سب کالوں کی طرف، سب گوروں کی طرف، سب ایشین کی طرف، سب یورپین کی طرف، سب پاکستانی، سب ہندوستانی، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے، خاص علاقے کی طرف یا خاص قوم کی طرف یا خاص خطے کی طرف یا خاص علاقے کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو قرآن دیا ہے، قرآن کریم قربان جائیے، یہ قرآن کریم جو ہے یہ پچھلی تمام کتابیں اور پچھلے تمام علوم کا خزانہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں قیامت تک کے لیے تمام پریشانیوں کا حل، تمام مشکلات کا حل اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کل پھر یہاں سے بات شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم اور یہ ہماری تعلیم چل رہی چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ اس کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔